بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل علی محمد والاقباض وهو تسلیط الواقف للقابض علیہ۔ آج فرماتے ہیں وقف کی شرط اقباض بھی ہے۔ اقباض کسے کہتے ہیں؟ کہ واقف مسلط کروائے کس کو؟ موقوف علیہ کو، علیہ کو، یعنی جو مال وقف کر رہا ہے نا، اس کا تسلط جس کے لیے وقف کر رہا ہے اس کا تسلط اس کے ہاتھ میں، یعنی وہ چیز اس کے تسلط میں دے۔ وتسلیط الواقف للقابض علیہ ورفع یدہ عنہ لہو، اور اسی طرح واقف اپنے ہاتھ کو اٹھا لے عنہ اس موقوف چیز سے، لہو کس کے لیے؟ موقوف علیہ کے لیے، یعنی اپنا ہاتھ اٹھا لے اور اس کے تسلط میں دے دے۔ وقد یغایر الاذن فی القبض الذی اعتبرہ سابقا، اور کبھی کبھی فرماتے ہیں یغایر الاذن، اقباض جو ہوتا ہے اذن کے کیا ہوتا ہے؟ مغایر ہوتا ہے، فی القبض، قبض میں۔ اچھا، الذی اعتبرہ سابقا، جس قبض کو پیچھے کیا کر دیا گیا ہے؟ لازم قرار دیا گیا ہے، معتبر قرار دیا گیا ہے، جس قبض کو پیچھے معتبر قرار دیا گیا ہے۔ الذی اعتبرہ، جس کو مصنف نے معتبر قرار دیا ہے، سابقاً پیچھے، یہ کہہ کر کہ لا یلزم بدون القبض، کہ وقف لازم نہیں ہوتا قبض کے بغیر، یعنی سابقاً کیا مصنف نے کیا ہے؟ قبض کو معتبر قرار دیا ہے۔ اچھا، یہ یوں کہنا چاہیے اقباض جو ہے غیر ہے کس کا؟ اذن کا۔ اذن اور ہے اور اقباض کیا ہے؟ اور ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واقف موقوف علیہ کو قبض کی اجازت تو دے دیتا ہے لیکن اسے تسلیم نہیں کرواتا، بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں بِأَن یأذن فیہ، وہ واقف جو ہے اجازت دے دیتا ہے اس مال کے بارے میں، موقوف کے بارے میں، ولا یرفع یدہ عنہ، لیکن خود اپنا ہاتھ اس سے، اپنا تسلط نہیں اٹھاتا اس سے، کس سے؟ مال موقوف سے۔ تو پتہ چلا تسلیط اور ہے اور اذن اور ہے۔ وَإِخْرَاجُهُ عَن نَفْسِهِ، کیا ضروری ہے؟ وقف کی شرط یہ ہے کہ اخراج ہو، وہ مال وقف موقوف جو ہے، جس مال کو وقف کیا گیا ہے وہ خارج ہو جائے اس کے ذات سے، یعنی اپنے آپ کو واقف کیا کر دے؟ اپنی تسلط سے اس مال کو نکال دے، اپنی ملکیت سے نکال دے اس مال کو، مال کو واقف کیا کر دے؟ اخراج میں ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اس مصدر میں بھی ضمیر ہے، اس کا فاعل وہ بنتا ہے واقف، ٹھیک ہے نا جی۔ واقف نکال دے ہو مال موقوف کو، ان نفس سے ہی، اپنے ملکیت سے۔ فلو واقف علی نفس، آگے فلو واقف علی نفس ہی باطلا، اخراج ہو ان نفس ہی کیا کہا ہے؟ کہ وقف تب ٹھیک ہوگا جب واقف مال موقوف کو اپنے تسلط سے خارج کر دے۔ تو اس سے پتہ چلا لو واقف علی نفس ہی، اگر کوئی بندہ اپنے ہی مال کو اپنی ذات کے لیے وقف کرتا ہے، باطلا، تو یہ وقف باطل ہے، کہ یہ کہے کہ اے اللہ میں اس گائے کو، جبکہ گائے بھی اسی کی ہے، اپنی ذات کے لیے وقف کرتا ہوں تاکہ ثواب مل جائے، یہ وقف باطل ہے۔ وَإِنْ أَكَّبَهُ بِمَا يَصِحُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُنْقَطِعُ الْأَوَّلِ۔ اچھا، فرماتے ہیں اگرچہ کیا ہو، اس کے بعد ایسی چیز کے بارے میں ہو، یہ کہے کہ جس کے بارے میں وقف ٹھیک ہے،
اگرچہ ایسی چیز کو لے آتا ہے وقف میں کہ جس چیز کے بارے میں بعد میں وقف کیا ہے ٹھیک ہو. جیسے مثال کے طور پر پہلے اس نے کہا کہ میں کسی بندے کے لیے وقف کرتا ہوں. پہلے اس نے کہا کہ زید کے لیے یہ گائے وقف کرتا ہوں. زید کے مرنے کے بعد پھر اپنی ذات کے لیے وقف کرتا ہوں، پھر بھی ٹھیک نہیں ہے. وَإِنْ أَقَّبَهُ، اب دیکھیں لفظی ترجمے میں، اگرچہ اپنی ذات کے وقف کو تاکیب میں لائے یعنی بعد میں لائے اس چیز کے کہ جس کا وقف ٹھیک ہو. پہلے زید کے لیے وقف کیا اس نے، یوں کہتا ہے کہ زید کے لیے اس گائے کو وقف کرتا ہوں، لیکن جب زید مر گیا پھر یہی گائے میں اپنی ذات کے لیے میری ذات کے لیے وقف ہو جائے گی. پھر بھی یہ وقف بعد والا بھی ٹھیک نہیں ہے. لأنه حينئذ منقطع الاول، کیونکہ اس وقت کیا ہو جائے گا منقطع الاول ہو جائے گا، اور منقطع الاول کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ وہ کیا ہے باطل ہے. وقضا لو شرط لنفسه الخيار، اسی طرح فرماتے ہیں کہ باطل ہے وقف کرنا. قضا سے مراد باطل ہے کب؟ لو شرط لنفسه الخيار فی نقضه متى شاء، وقف تو کرتا ہے لیکن شرط لگاتا ہے لنفسه ہی اپنی ذات کے لیے الخيار اختیار کی، فی نقض فی نقض الوقف متى شاء جب چاہے. یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یوں کہتا ہے کہ میں وقف تو زید کے لیے کر رہا ہوں، وقف تو کر رہا ہوں مدرسہ کے لیے، یہ زمین یہ گائے یہ فلاں چیز مدرسہ کے لیے وقف کرتا ہوں، لیکن جب چاہوں گا وقف توڑ لوں گا، میرے اختیار میں ہے، یہ بھی باطل ہے کہنا. او فی مدت معینت، یا مدت معینہ کے لیے کرتا ہے تو یہ بھی کیا ہے باطل ہے. نعم، ہاں اب کہتے ہیں کہ کچھ صورتیں ہیں جن میں ٹھیک بھی ہے وقف. نعم لو وقفہ علی قبیل ہوا منہم ابتداء، آپ کو کیا کام کرتے ہیں؟ طالب علم ہے آپ، حوزہ علمیہ نجف کے کیا ہیں آپ؟ دیکھیے گا طالب علم ہیں آپ، وقف کرتے ہیں گھر کو حوزہ علمیہ نجف کے طلاب کے لیے، اور آپ خود بھی انہی میں سے ہیں، طلباء میں سے ہیں، تو پھر آپ اس میں تصرف کر سکتے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں لو وقفہ، مال موقوف کو وقف کرتا ہے علی قبیل، ایسے قبیلے کے لیے مثلا طلاب کے لیے، ہوا منہم کہ یہ واقف بھی اسی قبیل میں سے ہے ابتداء پہلے سے ہی، تو کوئی حرج نہیں ہے. یا اوسارا منہم شارکا، اچھا سارا منہم، یا ایسے قبیل کے لیے وقف کرتا ہے کہ بعد میں ان میں سے یہ ہو جاتا ہے. پہلے پڑھتا تھا سکول، اس نے اپنی زمین وقف کی مدرسہ طلاب کے لیے، بعد میں طلاب دین کے لیے، پھر یہ بھی دین کا علم حاصل کرنے لگ گیا، پھر انہی میں سے ہو گیا نا، پھر بھی شارکا تو یہ ان کے ساتھ شریک ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، کوئی حرج نہیں ہے. اچھا ایک اور بات، او شارتا او دہو الیہ عند الحاجت، اگر یہ شرط لگاتا ہے کہ جب بھی مجھے احتیاج پڑ گئی اس گائے کی تو گائے میری طرف واپس پلٹ آئے گی، وقف تو کرتا ہوں لیکن جیسے مجھے احتیاج ہوگی میں واپس لے لوں گا، پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو جو اوپر کا وقت معین اور اپنا متا یہ وہاں احتیاج کی قید نہیں تھی. او شارتا او دہو او دل وقف مال الوقف، مال وقف کی واپس پلٹنے کی شرط رکھتا ہے الہ اس کی اپنی طرف ان دل حاجت، ٹھیک ہے نا جی. وہاں تھی اختیار والی، یہ تھی احتیاج والی، یہ فرق ہے دونوں صورتوں میں. فل مروی ول مشہور اتباع شرط ہی، روایت میں بھی یہی ہے اور مشہور بین الفقہا بھی یہی بات ہے کہ یہ اپنی شرط کی اتباع کرے گا، یعنی یہ واپس حاجت کے وقت پلٹا سکتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں قبلہ قول ہے، مشہور کے مقابلے میں توجہ، مشہور نے کیا کہا ہے
تباہ کر کیا کرے گا؟ تباہ یعنی واپس لے سکتا ہے، شرط یہ ٹھیک ہے، وقف جائز ہے، لیکن اس کے مقابلے میں شیخ طوسی علیہ الرحمہ، ابن ادریس ہلی، سید مرتضی علم الہدا، محقق فی النافع یہ کہتے ہیں کہ باطل ہے یہ شرط لگانا، ایسا کرنا باطل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرماتے ہیں یہ عقد کے خلاف ہے بات۔ عقد کیا ہوتا ہے؟ عقد یہ تقاضا کرتا ہے کہ مال جب منتقل عقد صحیح اس وقت ہوگا جب مال اپنے سابقہ مالک کی ملکیت سے خارج ہو جائے۔ جب ملکیت سے خارج ہو گیا ہے تو پھر واپس نہیں پلٹ سکتا، ٹھیک ہے نا؟ کیوں وقف میں شرط تھی، پیچھے گزر چکی ہے کہ وقف کیا کرے؟ اخراج المال عن الواقف ابداً، تعبید کی شرط تھی، ابداً باہر نکلے۔ یہ ابداً تو نہیں کر رہا، یہ تو کہہ رہا ہے جب بھی احتیاج ہوگی مجھے واپس آئے جائے گی، لہذا یہ باطل ہے، یہ بعض علماء کہتے ہیں۔ وَيُعْتَبَرُ حِينَئِذٍ قَصُورُ مَالِهِ عَنْ مَعُونَةِ سَنَةٍ۔ یہ درمیان میں بریکٹ تھی، جو یہ الگ عبارت تھی جو میں نے کیا کیا ہے، علماء کا دوسرا قول بیان کیا ہے۔ ہماری بات کہاں پہنچی تھی؟ والفل مروی والمشہور اتباع و شرط ہی۔ شہید ثانی فرماتے ہیں روایت میں بھی یہی ہے، اور مشہور بین الفقہا کیا ہے کہ یہ شرط کی اتباع کرے گا، یعنی اس کی وقف ٹھیک ہے۔ وَيُعْتَبَرُ حِينَئِذٍ، لیکن حاجت کے وقت شرط ہے، حِينَئِذٍ حِين الحاجہ، حاجت کے وقت معتبر یہ ہے کہ قصور و مال ہی، اس واقف وقف کرنے والے کا مال کم ہو، ان معونت سنہ، سال بھر کے معونہ سے، توجہ، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کی یہ شرط حاجت والی ٹھیک ہوگی جب اس کا سال بھر کے خرچے سے اس کا معونہ کیا ہو جائے؟ کم ہو جائے، مال اس کا کم ہو جائے، سوری۔ فیعود و اندہا، تو پھر اس وقت عند الحاجہ، اندہا عند الحاجت کیا ہوگی؟ وہ وقف والمال لوٹ آئے گا اسی کی طرف۔ ویورث عنہا، اور واقف کی طرف سے وراثت میں بھی پھر یہ چلے گا، ٹھیک ہے نا؟ پھر واقف کی طرف واپس لوٹ آئے گا اور اس کے بچے اس کے مالک بن جائیں گے۔ لو ماتا، اگر واقف مر گیا تو اس کے مرنے کے بعد اسی وراثت والے مال کے جو احتیاج کی وجہ سے واپس لوٹا ہے، یہ اس کے بچوں کی وراثت میں آ جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ قَبْلَهَا، اگرچہ اس واقف کی موت حاجت سے پہلے ہی کیوں نہ ہو۔ توجہ کیا کہ بلا دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ محتاج ہوا، جیسے محتاج ہوا مال کی طرف لوٹ آئے گا، اس کی طرف واپس آ جائے گا۔ محتاج ہونے کے بعد مر گیا، یہ تو ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں وہ ان کا نہ قبلہا، اگرچہ اس کی موت جو ہے قبل الحاجت ہو، مرا پہلے ہے، حاجت بعد میں ہوئی ہے، پھر بھی مال لوٹ آئے گا اس کے بچوں کی وراثت میں، ٹھیک ہے نا جی؟ اب فرماتے ہیں ولو شرطا عقل اہل ہی من ہو صح شرط۔ اگلی بات، اگر یہ شرط لگاتا ہے وقف مال میں کہ میں وقف کر رہا ہوں، توجہ، وقف کر رہا ہوں میاں چنو کے مومنین کے لیے، یہ مال، یہ باغ وقف کر رہا ہوں میاں چنو کے مومنین کے لیے، لیکن ساتھ کیا شرط لگاتا ہے کہ میرے اہل و عیال بھی اس کا پھل کھایا کریں گے، یعنی سارے مومنین میں میرے اہل و عیال بھی شامل ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ صح شرط، یہ شرط اس کی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بس کھانے کے لیے جا کر کھا سکتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ دلیل فرماتے ہیں کما فعل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے وقف ہی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی ایک مال کو وقف کیا تھا اور اس میں اپنے اہل و عیال کی شرط لگائی تھی۔ اگر مراجعت کرنی ہو اس کی روایت کی طرف تو آپ خود کر سکتے ہیں، کتاب المغنی ابن قدامہ کی کتاب ہے، جلد نمبر 5 میں یہ روایت موجود ہے، اور بہار کی جلد نمبر 103
کی حدیث نمبر 10 صفحہ نمبر 183 عربی والی، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ وَقَذَلِكَ فاطمہ سلام اللہ علیہا، سید سلام اللہ علیہ نے بھی مال کچھ وقف کیا تھا اور اس میں اپنے اہل و عیال کی شرط لگائی تھی تصرف کی۔ یہ حدیث قبلہ بہار الانوار کی یہ بھی 103 نمبر جلد، حدیث نمبر لیکن 13 ہے، صفحہ نمبر 184، ٹھیک ہے نا، یہاں موجود ہے۔ اور مصباح الانوار میں بھی یہ حدیث موجود ہے، مراجعت کو کافی ساری لمبی حدیث ہے، مراجعت کی جا سکتی ہے۔ ولا یقضی کونہم واجب نفقہ، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ اہل و عیال چاہے اس واقف کے واجبی نفقہ ہوں۔ وقف کرنے والا شیخ صاحب نے وقف کی بلا اپنا باغ کہ میاں چنو کے مومنین اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اور میرے اہل بھی استفادہ کریں گے، ٹھیک ہے نا، میری بیوی اور میرے بچے استفادہ کریں گے، حالانکہ بیوی اور بچے کون ہیں؟ آپ کے واجبی نفقہ ہیں، ان کا نفقہ آپ پر کیا ہے؟ واجب ہے، پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ فتسقط نفقتہم ان اکتفوا بہ، لیکن فرماتے ہیں اگر اس وقف والے مال کے تصرف کی وجہ سے ان کا سال کا خرچہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر ان کا نفقہ شیخ صاحب سے ساقط ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر وہ پھل اتنا لے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اتنا پھل لاتے ہیں کہ ان کا سال کا خرچہ بن جاتا ہے اسی پھل سے، ٹھیک ہے نا، تو پھر کیا ہوگا؟ شیخ صاحب پر ان کا خرچہ کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ فتسقط نفقتہم، ان اہل و عیال کا نفقہ ساقط ہو جائے گا، ان اکتفوا بہ، اگر ان کی کفایت ہو جاتی ہے بہ، اس وقف کے ذریعے سے۔ ولو وقف علی نفسہ وغیرہ صح فی نصفہ علی الاقوی۔ اب ایک اور بات آ گئی، اگر بندہ وقف کرتا ہے مال کو اپنے لیے اور غیر کے لیے، میں اپنے لیے اور زید کے لیے وقف کرتا ہوں اس مال کو، تو فرماتے ہیں اس مال کے آدھے کی نسبت تو وقف ٹھیک ہے، آدھے کی نسبت وقف غلط ہے، کیونکہ دو بندوں کی نسبت اس نے وقف کیا تھا، ایک زید کی نسبت، ایک اپنی نسبت، تو آدھا کس کا ہوا؟ زید کا، آدھا اس کا، تو جو آدھا تھا جو اس نے زید کی نسبت وقف کیا وہ وقف ٹھیک ہے، جو اس کی نسبت آتا تھا وہ وقف ٹھیک نہیں، کیونکہ ابھی پیچھے کہہ چکے ہیں کہ اپنی ذات کے لیے وقف ٹھیک نہیں ہے۔ ولو وقف علی نفسہ وغیرہ، اگر وقف کرتا ہے اپنی ذات کے لیے اور اپنے ذات کے غیر کے لیے، سہل وقفی نصف ہی، اس نصف حصے میں وقف ٹھیک ہے جو نصف حصہ زائد والا ہے، علی الاقوی، اقوی قول کی بنا پر۔ کب؟ ان اتحدا، جس کے لیے وقف کیا ہے غیر، غیر جو ہے جب ایک ہو، غیر ایک ہے اور یہ بھی ایک ہے، تو آدھا اس کے حصے کا ہوا، آدھا اس کے حصے کا، تو آدھے میں وقف ٹھیک ہے جو غیر والا ہے۔ ان اتحادہ سے مراد جب غیر کیا ہو؟ واحد ہو، ایک ہو۔ اب اگلی صورت، وَإِن تَعَدَّدَا، اگر غیر کیا ہیں؟ ڈھیر ہیں، توجہ، غیر کیا ہیں؟ ڈھیر ہیں، فَبِحَسْبِهِ، تو اس حساب سے کیا ہوگا؟ اس کا وقف ٹھیک بھی ہوگا، غلط بھی ہوگا۔ کیسے؟ مثال دیتا ہوں، زید اور خالد غیر دو بندے ہیں، یہ ایک ہے، یہ کہتا ہے میں اپنے لیے زید اور خالد جو میرے دوست ہیں ان کے لیے، اپنے لیے اور ان دو کے لیے اس مال کو کیا کرتا ہوں؟ وقف کرتا ہوں، تو کتنے حصوں میں ٹھیک ہوگا اور کتنے حصے میں غلط ہوگا یہ وقف؟ بتائیے، ہے ذہن میں آتا ہے؟ دو حصوں میں، پھر اس مال کے تین حصے ہو جائیں گے، بندے جو تین ہیں خود حساب کریں نا، بندے کتنے ہیں تو مال کے کتنے حصے بنیں گے؟ رحم اللہ والدیک، دو حصوں میں وقف ٹھیک ہے وہ زید اور خالد والے میں، اور اس ایک حصے میں وقف ٹھیک نہیں ہے جو اس کا حصہ بنتا ہے۔ فبحسبہ سے یہ مراد ہے۔ آواز ہوا، آگے چلوں۔ فلو کانا جمعن، اگر فرماتے ہیں غیر، فلو کان الغیر، غیر جمع کی صورت میں ہو، جمع کم از کم کتنے کا ہوتا ہے؟ تین، آسان تو، اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے، چار بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں، پانچ، چھ، سات بھی ہو سکتے ہیں، کل فقرا۔ اب مثال لیتے ہیں کم از کم تین کی، تین تھے غیر، یہ چوتھا تھا، باطلال وقف فی ربعہ، اب چوتھے حصے کا وقف باطل ہوگا، یعنی کہ رب والا جو اس کا تھا، آسان تو، چوتھا حصہ جو اس کا تھا رب، اس کا ہی وہ وقف باطل ہے، باقی تین والا کیا ہوگا؟ صحیح، صحیح ہوگا۔
اب اسی کو آگے لے چلے، جی وہ 5 بندے تھے اور چھٹا یہ تھا، تو اس مال کے 6 حصے بنے گے، 5 حصوں کا وقف ٹھیک ہوگا، 100 صحیح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ ایک قول بن گیا اقوا۔ اب فرمائیں وَيَحْتَمِلُ النُّصْفُ، ایک احتمال یہ ہے کہ نہیں، ہمیں جو بھی صورت ہے احتمال یہ کہ آدھے حصے میں وقف ٹھیک ہے اور آدھے میں غلط ہوتا ہے مطلقاً، چاہے آگے جتنے بندے، آدھے میں ٹھیک ہوتا ہے اور آدھے میں غلط ہوتا ہے۔ دوسرا احتمال، تیسرا والبطلان راسن، تیسرا احتمال یہ ہے کہ نہیں، سرے سے یہ وقف باطل ہے جس میں یہ خود شامل ہے۔ واضح ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ 3 احتمال بن گئے، کتنے؟ تینوں احتمال واضح ہیں نا؟ آگے چلتے ہیں پھر وَشَرَطَ الْمَوْقُوفَ أَن يَكُونَ عَيْنًا، وَشَرْطُ الْمَوْقُوفِ عفواً وَشَرْطُ الْمَوْقُوفِ أَن يَكُونَ عَيْنًا، یہ تھی پیچھے واقف کی شرائط، اب آ گئی ہیں موقوف کی شرائط، ٹھیک ہے نا جی؟ اور موقوف علیہ کی بھی کچھ گزرے ہیں، ایک آدھ اشارہ کیا ہے واقف کی طرف بھی۔ اب شرط الموقوف ان یکون عینا، موقوف کی شرط یہ ہے کہ وہ عین ہونی چاہیے، عین چیز کو وقف کیا جا سکتا ہے، اس کے نفع کو فقط نہیں کیا جا سکتا۔ فلا جیسے وقف المنفع، منفعت کا فقط وقف صحیح نہیں ہے، یہ کہے کہ گائے تو میری ہے، اس کا دودھ میں وقف کر رہا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ولد دین، اور دین کا قرضے کا وقف بھی صحیح نہیں ہے، جو مجھے قرضہ دینا ہے شیخ صاحب نے وہ دے نہیں رہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کو راتب نہیں مل رہا، تو فرماتے ہیں وہ دیں گے بھی نہیں، تو فرماتے ہیں یہ دین کا کسی کو وقف کرنا، یہ کہہ دے کہ سیاد وہ جو قرضہ مجھے نہیں دے رہا وہ قرضہ میں آپ کے لیے وقف کرتا ہوں، تو یہ قرضہ بھی صحیح وقف کرنا صحیح۔ ولل مبہم، مبہم چیز کا بھی وقف ٹھیک نہیں ہے، کہے کہ میں نے کوئی چیز آپ کے لیے وقف کی، کوئی چیز آپ کے لیے اپنی وقف کی، کوئی چیز مبہم ہے، پتہ نہیں کون سی وقف کی، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ لعدم الانتفاع بہی، کیونکہ فرماتے ہیں اس پہلے دلیل دے رہے ہیں منفعت کی، منفعت کا وقف کرنا صحیح نہیں ہے، اس کی دلیل لعدم الانتفاع بالمنفعت مع بقاء المنفع، کیونکہ منفعت سے انتفاع کیا ہے صحیح، منفعت سے انتفاع نہیں ہوتا، مع بقاء ہی، جب منفعت کیا ہو، باقی ہو۔ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ منفعت سے اگر نفع لیا جائے تو پھر منفعت باقی نہیں رہتی، توجہ، عین جو ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے۔ مثال دیے گا، ایک صورت یہ ہے کہ میں آپ کو وقف کرتا ہوں گائے عین ہے، گائے سے آپ استفادہ بھی کریں گے، عین بھی باقی رہے گی، اور یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میں آپ کو وقف کرتا ہوں گائے کا دودھ، تو دودھ سے جیسے آپ استفادہ کریں گے اس کو پیئیں گے دودھ ختم ہو جائے گا، عین وہ اصل باقی نہیں رہے گی، جو وقف ہے وہ باقی۔ میں آپ کو زمین وقف کرتا ہوں تو اس سے آپ گندم اگا سکتے ہیں، گندم سے استفادہ کر سکتے ہیں، روٹی پکا کر کھا سکتے ہیں، اور زمین بھی باقی رہے گی۔ اگر میں آپ کو آٹا وقف کرتا ہوں تو آٹا جیسے کھائیں گے ختم ہو جائے گا، اس لیے کہتے ہیں لعدم الانتفاع بالمنفعت مع بقاء المنفع، منفعت کے باقی ہونے کی صورت میں اس سے نفع نہیں حاصل ہو سکتا، اس سے نفع تب حاصل ہوگا جب اس کو ختم کیا جائے گا۔ واضح ہوا؟ یہ دلیل کس کی ہوگی کہ بلا منفعت کا وقف کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب دلیل آ رہی ہے دین اور مبہم کا وقف کرنا ٹھیک نہیں ہے، فرماتے ہیں عدم وجود ہی خارجن، کیونکہ خارج میں دین کا اور مبہم کا وجود ہی نہیں ہے، لہذا ان کا وقف کرنا صحیح نہیں ہے، یہ دلیل ان کی ہو گئی۔ اب آگے قبلہ ایک اشکال مقدر ہے، اس کا جواب ہے، توجہ کیجئے گا۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ خارج میں دین اور مبہم کا وجود نہیں ہے، ان سے وہ کسی غیر کے پاس ہیں، ان سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا، لہذا ان کو وقف کرنا بھی دین اور مبہم کو صحیح نہیں ہے۔
آگے آگے قبلہ شیخ صاحب انہوں نے اعتراض کر دیا، یہ اشکال مقدر ہے، یہاں نہیں ہے، والمقبوض سے اس اشکال مقدر کا جواب ہے۔ اشکال مقدر یہ ہے، شیخ صاحب کہتے ہیں شہید ثانی علیہ رحمہ کو، قبلہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ جب تک دین تھا، جب تک دین دین تھا مدیون کے پاس تھا، جی جب تک مبہم تھی، ہم، اس وقت تک تو یہ قبضے میں ٹھیک ہے نہیں تھی، اس وقت تک تو بات غلط ہے وقت کی۔ جیسے دین واپس لوٹ آئے گا فوراً ہی تو سید کے پاس چلا جائے گا جن کے لیے واقف نے وقف کیا تھا، پھر تو وقف ٹھیک ہوا نا۔ ہم، جیسے ہی معین کر دیں گے فوراً ہی وقف صحیح ہو جائے گا، تو استفادہ بھی ان سے اٹھایا جائے، جیسے تعیین کے بعد اور دین کے لوٹنے کے بعد انتفاع ہو سکتا ہے، لہذا وقف ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ سوال مقدر ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر قبض کرا دیتے ہیں، ہم، پہلے کہا تھا کوئی شے وقف کرتا ہوں، پھر کتاب اٹھا کر سید اولاد کو دے دی، یہ لیں آپ کے لیے، یہ وہ شے ہے۔ جیسے وہ شے ہاتھ میں دے دیں گے، معین قبض ہو گئی، اب تو انتفاع ہو گیا نا، ہم، اب تو وقف صحیح ہوا، ٹھیک نا؟ تو فرماتے ہیں اس طرح دین کا اور مبہم چیز کا وقف کرانا جائز ہے۔ یہ سوال مقدر ہے۔ جواب وہ دیتے ہیں شہید ثانی والمقبوض والمعین بعدہ بعد القبض غیرہ، ٹھیک نا؟ فرماتے ہیں مقبوض اور معین جو ہوتا ہے نا، وہ قبض کے بعد پھر اس کا غیر ہو جاتا ہے، اس صاحب کا مال کا غیر ہو جاتا ہے۔ پہلے مبہم تھا، اب قبض کے بعد وہ مبہم ہی نہیں رہا، پھر تو وہ معین کا قبض ہو رہا ہے نا۔ ہم، تو اس لیے معین کی تو ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ اس کا وقف کرنا ٹھیک ہے، مبہم کا وقف کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگلی شرط موقوف کی، فرماتے ہیں مملوکہ، کہ موقوف کیا ہونا چاہیے؟ مملوک ہونا چاہیے۔ ملکیت میں ہاں مملوکہ، اب مملوکہ سے کیا مراد ہے ابھی آ رہا ہے، اس کے احتمال ہیں دو۔ پہلے ان ارید بالمملوکیت، اگر ارادہ لیا جائے مملوکیت کے ساتھ کس چیز کا، کہ مصنف جو کہہ جا رہے ہیں موقوف چیز جو ہے جس کو وقف کیا وہ مملوک ہو، کیا معنی؟ اس کا پہلا معنی کہ صلاحیتھا لہو، کہ وہ چیز عین، صلاحیتھا عین، جس کو وقف کیا جا رہا ہے وہ عین وقف کی صلاحیت رکھتی ہو، یہ معنی ہے مملوکیت کا۔ جی بن نظر الی الواقف، کیوں؟ لیحترز عن وقف نحو الخمر والخنزیر من المسلم، تاکہ بچا جا سکے، لیحترز تاکہ بچا جا سکے عن وقف نحو الخمر، خمر کو وقف کرنے سے اور خنزیر، خنزیر وغیرہ کو وقف کرنے سے، کیونکہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ صلاحیت نہیں رکھتی اس بات کی کہ ان کو وقف کیا جائے۔ توجہ، جی مصنف نے کیا کہا ہے؟ موقوف کی چیز کی شرط یہ ہے کہ وہ موقوف مملوکہ ہو۔ شہید ثانی فرماتے ہیں یہ جو مصنف نے کہا ہے کہ مملوکہ ہو، گویا کہ مصنف کہنا چاہتے ہیں کہ موقوف چیز میں شرط ہے کہ وہ وقف کی صلاحیت رکھتی ہو۔ جی شارح صاحب کیا کوئی ایسی چیزیں بھی ہیں جو وقف ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی؟ شارح فرماتے ہیں ہاں، وہ ہیں خنزیر کو مسلمان کے لیے وقف نہیں کر سکتا، شراب کو مسلمان کے لیے وقف نہیں کر سکتا، یہ چیزیں وقف کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اچھا، فَهُوَ شرط الصحت، تو اگر کہتے ہیں کہ مملوکیت سے مراد صلاحیت وقف ہے تو یہ شرط صحت بن جائے گی کہ صلاحیت ہونا کسی چیز میں یہ وقف کی صحت کی شرط ہے۔ توجہ، پیچھے گزر چکا ہے کہ دو چیزیں گزری ہیں، ایک ہوتا ہے شرط صحت، ایک ہوتا ہے لازم شرط لازم۔ اسنتم، فرماتے ہیں شرط لازم ہے یہ یا شرط صحت ہے؟ فرماتے ہیں اگر مملوکیت سے مراد صلاحیت ہے تو پھر یہ صلاحیت شرط صحت ہے۔ لازم دوسری مراد وَإِنْ أُرِيدَ بِالْمَمْلُوكِيَّةِ الْمِلْكَ الْفِعْلِ، اگر مملوکیت سے مراد یوں لیتے ہیں کہ مصنف کہنا چاہتے ہیں موقوف میں شرط یہ ہے کہ ملک فعلی ہو،
फौरन मिल्कियत हो, ठीक है ना, ताकि बचा जा सके, लियुहतरज बिही, ताकि इसके जरिए से मिल के फेली के जरिए से बचा जा सके, अन वक्फिन, उस चीज के वक्फ से, माला यमलिक या माला युमलक, के जिसकी मिल्कियत फेली नहीं हो सकती। व इन सालह लहू, अगरचे वो चीज सलाहियत रखते हो मिल्कियत की, लेकिन फेरी तौर पर उसकी मिल्कियत नहीं की जा सकती, तो ये भी होना जरूरी है कि बंदे में क्या हो, जिस चीज को वक्फ कर रहा है उसको फेली मिल्कियत होना भी जरूरी है, शर्त है। अच्छा जी, फ़हुवा शर्तुन लजूम, तो अगर यूं कहते हैं कि ममलूकियत से मुराद मिल के फेली है, तो ये लजूम की शर्त, लाजिम की शर्त बनेगी, ना कि सेहत की शर्त बनेगी। अच्छा, क्या फर्क, तो फरमाते हैं अगर इसे लाजिम की शर्त बनाते हैं, सेहत की नहीं बनाते, तो इस बिना पर अगर कोई बंदा ऐसी चीज को वक्फ कर देता है कि जो उसकी मिल्कियत में फेली नहीं है, फेली तौर पर मिल्कियत में नहीं है, फेली समझते हैं उसी वक्त, आज उस वक्त लेकिन बाद में बन सकती है, तो फिर उसका वक्फ सही होगा, सही, लाजिम नहीं होगा, सही होगा। सही से क्या मुराद है, यानी वो वक्फ कर सही सकता है। लेकिन मुतजलजल रहेगा, जैसे इसकी मिल्कियत में आएगी वो चीज, फिर वो वक्फ सही हो जाए और लाजिम भी हो जाएगा, क्योंकि कब्ज करा देगा। जब तक मिल्कियत में नहीं आती, कब्ज नहीं कराता, वक्फ सही है लेकिन मुतजलजल खड़ा है, ठीक है ना जी। अब आगे ये दोनों एहतमाल वाज़े, आगे चलते हैं। वल औला अन युराद बिही अल आम, औला शहीद सानी फरमाते हैं बेहतर यह है कि मुराद लिया जाए बिही, इस लफ्ज ममलूका से, जो मुसन्निफ ने कहा है ममलूका, ममलूका से मुराद लिया जाए आम, यानी मुसन्निफ गोया के कहना चाहते हैं कि शर्त है मौकूफ की ममलूका हो, यानी आम, आम से मुराद, आम से मुराद यानी सलाहियत भी रखती हो वाकिफ होने की, और मिल के फेली भी हो, दोनों चीजें हों। व इन जाकर अल मुसन्निफ बाज़ तफसील ही बाद, अगरचे फरमाते हैं मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने इसकी मिल्कियत की बाज़ तफसील को जिक्र किया है। आगे यंतफ़िउ बिहा मा बकाइहा, अब फरमाते हैं कि ये भी शर्त है इसमें मौकूफ में कि इस ऐन मौकूफा के जरिए से फायदा भी उठाया जाए, मा बकाइहा, जब ये क्या हो, बाकी हो। फला यसे वक्फ माला यंतफ़िउ बिही इल्ला मा ज़िहाब ऐनिही, फरमाते हैं बस ठीक नहीं है, यानी ये ऐन जिसको वक्फ कर रहा है इससे फायदा भी उठाया जाए फिर भी बाकी रहे, ये शर्त है। फला यसे वक्फ, सही नहीं है वक्फ करना ऐसी चीज का, ला युन्तफ़उ बिही, जिससे वक्फ कर, जिससे इंतफा यानी फायदा उठाना ठीक ना हो, इल्ला मा ज़िहाब ऐनिही, मगर उस वक्त फायदा उठाया जा सके कि जब उसकी ऐन ही ज़ाइल हो जाए। मसलन कल खुब्ज़ व तआम वल फाकिहते, क्योंकि रोटी अगर वक्फ करता है, जैसे खाएंगे उससे फायदा उठाएंगे वो खत्म हो जाएगी, फ्रूट वक्फ करता है, जैसे खाएंगे उससे फायदा उठाएंगे वो खत्म हो जाएंगे, तो इन चीजों का वक्फ करना, रोटी का वक्फ करना ठीक नहीं है, फ्रूटों का वक्फ करना ठीक नहीं है, क्यों, फायदा उठाने के जरिए से ये खत्म हो जाती हैं। वला योतबर फिल इंतफा भी कौन हो फिलहाल, मोतबर नहीं है कि मौकूफ के इंतफा के बारे में कि कौन हो कौन इंतफा फिलहाल, अब ये शर्त नहीं है कि ये नफा जो उठाना है इस मौकूफ चीज से वो उसी वक्त फिलहाल नफा उठाया जाए, ये जरूरी नहीं है, बल्कि अगर नफा फिलहाल नहीं है और मुस्तकबिल में है तो फिर भी कोई हर्ज नहीं है, वक्फ ठीक है। बल यकफी अल मुतवक्का, बल्कि मुतवक्का उल इंतफा भी काफी है, यानी अभी तो जिस चीज को वक्फ किया जा रहा है अभी फेलन तो इससे नफा नहीं उठाया जा सकता, लेकिन बाद में इससे नफा उठाने की तवक्को है तो फिर भी वक्फ ठीक है। मसलन कल अब्द, गुलाम, ठीक है ना। अच्छा, अभी गुलाम क्या है, बच्चा है, अभी गुलाम क्या है, तवज्जो, बच्चा है। अब बच्चे से फायदा उठाया जा सकता है उन कामों का जो जवान कर सकता है, नहीं,
ابھی تو پالے گا یہ اسے، جیسے جوان ہوگا پھر اسے فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو لہذا فرماتے ہیں اس طرح ٹھیک ہے۔ والجہش، اسی طرح جہش کہتے ہیں گدھے کے بچے کو، جہش کسے کہتے ہیں؟ گدھے کا بچہ، گدھے کے بچے۔ اب گدھے کا جو بچہ ہے اس پر وزن لادا جا سکتا ہے، لیکن ابھی فی الحال تو اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، لیکن متوقع انتفاع ہے کہ بعد میں اسے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ العبد والجہش الصغیرین، جب دونوں کیا ہوں؟ صغیر ہوں۔ والزمان، اسی طرح اپاہج الذی یرجى زوال ضمانت ہی، جس کی اپاہجیت کا زائل ہونا کیا ہو؟ ممکن ہو، امید ہو کہ اس کی اپاہجیت کیا ہو؟ زائل ہو جائے گی، اس سے بعد میں بندہ نفع اٹھا سکتا ہے، لہذا ٹھیک ہے اس چیز کا وقف کرنا۔ بل یک حل یعتبر، اب آگے، حل یعتبر طول زمان المنفع، کیا معتبر ہے کہ منفعت کا زمانہ کیا ہونا چاہیے؟ طولانی ہونا چاہیے۔ اطلاق العبارت والاکثر الفقہا یقتضی عدمہ، سوال یہ ہے کیا منفعت کا زمانہ طولانی ہونا معتبر ہے یا نہیں ہے، شرط ہے یا نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ مصنف کی عبارت کا اطلاق، مصنف نے کہا ہے ینتفع بہا مع بقائہا، اس عبارت کا مطلق ہونا دلالت کرتا ہے، اور اکثر فقہا کی عبارت تقاضا کرتی ہے کہ عدم اعتبار طول زمن، زمانہ کے طولانی ہونے کی شرط نہیں ہے، یہ معتبر نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ انتفاع کا زمانہ کیا ہو؟ طولانی ہو، محدود بھی ہو سکتا ہے۔ فجیسے وقف ریحان، ریحان پھول ہے، خوشبو کا وقف کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کیوں؟ یسرا فساد ہو، جس کا فساد ہونا کیا ہے؟ سری ہے، جلدی ہے، یعنی کچھ دیر کے لیے فائدہ ہوگا لیکن بعد میں انتفاع ختم ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے، چیز تو پوری کی پوری وقف کی ہے نا۔ لیکن احتمال یہ ہے کہ وَيُحْتَمَلُ اعتبارہ، ایک احتمال یہ ہے کہ شرط ہے کس چیز کا؟ کہ طول الزمان، منفعت کا زمانہ طولانی ہونا چاہیے، پھر وقف ٹھیک ہوگا۔ اگر منفعت کا زمانہ طولانی نہ ہوا تو پھر وقف صحیح نہیں ہوگا، یہ دوسرا احتمال۔ دلیل لقلت المنفع، اگر منفعت کا زمانہ محدود ہوا تو منفعت قلیل ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ومنافاتها للتعبید، اور یہ منفعت کے زمانے کا کم ہونا اور محدود ہونا، یہ اس شرط کے ساتھ منافات رکھتا ہے، ٹکراتا ہے جو ہم نے پہلے شرط کی تھی تعبید کی، کہ وقف میں ابدیت شرط ہے، تو پھر یہ ابدیت تو نہیں ہوگی نا، یہ تو تھوڑی دیر کے لیے منفع ہوگا پھر ختم ہو جائے گا، ابدیت کے ساتھ یہ منافات رکھتا ہے۔ وہ ابدیت المطلوب فی الوقف ہے، جو وقف میں مطلوب ہے۔ وتوقف فی الدروس، مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب دروس میں اس بارے میں توقف کیا ہے، انہوں نے نہ یہ کہا ہے کہ طول زمان المنفع کی شرط ہے اور نہ یہ کہا ہے کہ شرط نہیں ہے، توقف کیا ہے۔ ولو کان مزروعا صح، اگر ریحان کیا ہو؟ مزروع ہو، زراعت کی گئی ہو، تو پھر اس کی شرط کیا ہے؟ صحیح ہے، وقف کیا جا سکتا ہے۔ وقضا، اسی طرح ریحان کی طرح ہے، ریحان مزروع کی طرح، کون؟ ما یطول نفعہ، جس کا نفع کیا ہو؟ طولانی ہو، کا مسک، خوشبو ہے، و عنبر، ٹھیک ہے نا، ان کو وقف کیا جا سکتا ہے۔ آگے قبلہ صرف 2 منٹ میں ترجمہ ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ یمکن اقباضھا، اور اس چیز کا وقف کرنا ٹھیک ہے جس کا اقباض یعنی قبض کروانا بھی ممکن ہو۔ میں کہہ دیتا ہوں ایسی چیز کے بارے میں وقف کرنا میرے لیے جائز ہے، صحیح ہے، جو چیز میں پکڑ کر دے بھی سکوں، اگلے کے ہاتھ میں بھی قبض کروا سکوں، ٹھیک ہے نا۔ فلا یصح وقف الطیر، پرندے کا، وہ پرندہ فی الہوا جو ہوا میں اڑ رہا ہے، اس کا وقف کرنا صحیح نہیں ہے۔ شیخ صاحب کہہ دیتے ہیں کہ قبلہ سید صاحب، یہ جو پرندہ جا رہا ہے کیا یاد کریں گے میں نے آپ کے لیے وقف کیا، یہ وقف ٹھیک نہیں ہے۔ ولا سمک فی مائن، دریا میں مچھلی دیکھی، شیخ صاحب نے سخاوت کرتے ہوئے کہا شاہ صاحب یہ جو دریا میں مچھلی تیر رہی ہے یہ میں آپ کو وقف کرتا ہوں،
لا یمکن قبض کو عادتن کہ جس کا عادتن قبض کرنا بھی ممکن نہیں ہے، یہ وقف ٹھیک نہیں ہے۔ ولل آب کے اسی طرح بھگوڑا غلام، وہ غلام جو شیخ صاحب کے قبضے سے بھاگ گیا ہے، غلام شیخ صاحب کا تھا، وہ بھاگ چکا ہے، شیخ صاحب نے کہا سید صاحب وہ جو میرا غلام بھاگ گیا ہے وہ میں آپ کو وقف کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ سخاوت، کیا کمال سخاوت۔ والمغصوب، وہ چیز جو شیخ صاحب شریف تھے، بندے نے آ کر ان سے چیز چھین لی اور وہ چلا گیا، چھین کر چلا گیا، ان سے غصبی ہو چکی ہے، اب شیخ صاحب فرماتے ہیں شاہ صاحب وہ جو میری چیز غصبی ہو چکی ہے وہ میں آپ کو وقف کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، یا خود کسی سے چھین کر کیا کر دیتے ہیں، وقف کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بنا ہوا اس قسم کی اور چیز، مثلا مال ان کا تھا، کسی کو قرضہ دیا ہوا تھا قبلہ، وہ قرضہ واپس نہیں آنے والا، ان کو پتہ ہے یہ قرضہ واپس نہیں آنے والا، کہتے ہیں قبلہ وہ قرضہ میں آپ کو وقف کرتا ہوں جو واپس نہیں آنے والا، ٹھیک ہے نہیں ہے۔ کوئی اور مثال بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ وَلَوْ وَقَفَهُ عَلَىٰ مَن يُمْكِنُهُ قَبْضُهُ، اگر وقف کرتا ہے ایسی چیز کو جس کی قبض کی قدرت رکھتا ہے، فظاہر الصیحت، تو پھر ٹھیک ہے، ابھی اس کے پاس نہیں ہے لیکن یہ قدرت رکھتا ہے کہ اس کو قبض کرا سکے تو پھر ٹھیک ہے، اس کا غلام بھاگ گیا ہے، اسے پتہ ہے کہ غلام کو میں پکڑ لوں گا، پھر خیر ہے، شیخ صاحب سید کو وقف کر سکتے ہیں وہ غلام۔ لأن الاقباض المعتبر من المالک هو الاذن فی قبضہ، کیونکہ اقباض میں معتبر کیا ہے، مالک کی طرف سے وہ اذن ہے، اجازت ہے، فی قبض ہی قبض الموقوف، اجازت تو یہ دے رہے ہیں، اور بعد میں سید کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے آپ نے مجھے کہہ دیا نا، آپ نے، میں امیر بندہ ہوں، سید کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو سوری یا یوں کہیں شیخ صاحب کہتے ہیں سید میں غریب بندہ ہوں، شریف بندہ ہوں، میرا غلام جو بھاگ گیا ہے نا آپ کو وقف کرتا ہوں کیونکہ آپ جگیردار بندے ہیں، ذمہ دار بندے ہیں، آپ کی پہنچ ہے، آپ اس کو ڈھونڈ لیں گے۔ سید کہتے ہیں ہاں میں اسے قبضہ کر لوں گا، اس کو ٹھیک ہے، میں اس پر تسلط کر لوں گا، میری جگیر سے کہاں وہ نکل سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ وَتَسْلِيطُهُ عَلَيْهِ، کیونکہ واقف کیا ہے، مسلط ہو سکتا ہے اس ہو موقوف علیہ چیز پر، سوری تسلیط ہو، واقف قدرت رکھتا ہے کہ وہ مسلط کروا سکے، ہو موقوف علیہ یعنی سید کو، علیہ اس مال موقوف پر، یعنی سید شیخ قدرت رکھتے ہیں اگر کہ میرا غلام جو بھاگ گیا ہے وہ میں پکڑ لوں گا، سید وہ میں آپ کو بھاگا ہوا غلام وقف کرتا ہوں، پکڑنے کی قدرت رکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ والمعتبر من الموقوف علیہ تسلمہ وهو ممکن، اب معتبر یہ ہے موقوف میں کہ وہ اس کو مال کا تسلم کروائیں، یعنی ان کے ہاتھ میں دیں، تسلیم کروائیں، وہ ممکن ہو، اور وہ تسلم بھی کیا ہو، ممکن ہو۔ ولو وقف مالا یملکہ وقف علی اجازت المالک، اگر فرماتے ہیں وقف کرتے ہیں ایسی چیز کو جو جس کی ملکیت نہیں رکھتا، توجہ، جی جی وقف کرتا ہے ایسی چیز کو، نئی بات، وقف کرتا ہے ایسی چیز کو جس کی ملکیت ہی نہیں رکھتا شیخ صاحب، تو پھر ٹھیک ہے یہ وقف یا ٹھیک نہیں ہے، نہیں، ہیں پھر صحیح ٹھیک نہیں ہے۔ نہ، فرماتے ہیں وقف علی اجازت المالک، وہ وقف موقوف ہو جائے گا، رک جائے گا اجازت مالک تک، دوست جیسے بے فضولی میں آ جاتا ہے۔ بے فضولی یہ بات کہہ رہے ہیں، دیکھیں بے فضولی اگر نہیں پتہ تو شیخ صاحب اور سید صاحب آپس میں دوست ہیں، ٹھیک ہے نا، ملکیت کن کی ہے چیز، سید صاحب کی، شیخ صاحب کو اعتماد ہے سید صاحب پر، شیخ صاحب مجھے کیا کہتے ہیں کہ بلا یہ جو کتاب ہے نا شیخ سید صاحب کی، یہ میں آپ کو وقف کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ وقف ٹھیک ہے لیکن یہ وقف متزلزل ہے، یہ وقف فضولی بن جائے گا، یعنی اس وقت تک میرے قبضے میں نہیں آئے گی جب تک سید اجازت نہ دیں گے، اب جیسے سید اجازت دے دیں گے وقف ٹھیک ہو جائے گا، سید منع کر دیں گے تو وقف باطل ہو جائے گا، تو یہ وقف رک جائے گا اعلی اجازت المالک، مالک کی اجازت تک، غیر ہی من العقود، جس طرح کے دوسرے عقود ہوتے ہیں وقف کے علاوہ، باقی بائے میں بھی ایسے ہوتا ہے، لأنہ عقد، کیونکہ فرماتے ہیں وقف عقد ہے، صادر من صحیح العبارت، یہ صحیح العبارہ سے صادر ہوا ہے، یعنی عاقل بالغ سے صادر ہوا ہے، اور اس نے سیگا بھی صحیح پڑھا ہے،
تو قابل نقل نقل کے بھی قابل ہے، وقد اجاز المالک کے جیسے ہی مالک اجازت دے گا صح صحیح یہ وقف ٹھیک ہو جائے گا، ویحتمل عدمها عدم صحت ہنا ایک احتمال ہے کہ بابا وقف کی صورت میں فضولی کا عقد ٹھیک نہیں ہے، اگرچہ بے کی صورت میں ٹھیک ہے، ہونا یعنی وقف کی بحث میں وقف فضولی ٹھیک نہیں ہے۔ وَإِنْ قِيلَ بِهِ اگرچہ کہا جائے کہ بہی یعنی صحت کا احتمال بھی دیا جائے، فی غیر الوقف وقف کے علاوہ میں اگر کہا جائے اگرچہ کہ فضولی کی بات صحیح ہوتی ہے، فضولی کا عقد ٹھیک ہوتا ہے، پھر بھی یہاں ٹھیک نہیں ہوگا، لأن عبارت الفضولی لا اثر لہا کیونکہ فضولی کی عبارت جو ہے عاقد فضولی جو ہے جو مالک کی نہیں ہے اس کی عبارت کا اس کی کلام کا کوئی اثر نہیں ہے۔ فضولی پتہ کسے کہتے ہیں؟ فضولی وہ بندہ جو مالک نہیں ہے کسی دوسرے کی ملکیت کو وقف کر رہا ہے اسے فضولی سے تعبیر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہے۔ وتاثیر الاجازت غیر معلوم اور یہاں اجازت کی تاثیر بھی معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں سید اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے، لأن الوقف فک کو مل کے فی کثیر من موارد ہی کیونکہ وقف کسے کہتے ہیں؟ وقف کہتے ہیں ملکیت کا جدا ہو جانا، ٹھیک ہے نا، یہاں ملکیت جدا ہوئی ہے نہیں شیخ صاحب کر رہے ہیں وقف، اب ملکیت کس کی ہے؟ سید کی ہے، ملکیت جدا ہی نہیں دی، لہذا یہ وقف ٹھیک نہیں ہوا۔ ولا اثر عبارت الغیر فی ہے غیر کی عبارت کا اثر کسی کی دوسرے غیر کی ملکیت میں صحیح نہیں ہوتا، عبارت وہ وقف تو وہ کہہ رہے ہیں ملکیت ان کی ہے تو ان کے وقف تو کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وتوقف المصنف فی دروس مصنف نے اپنی کتاب دروس میں توقف کیا ہے کس بات سے؟ نہ انہوں نے کہا ہے فضولی کا وقف ٹھیک ہے اور نہ یہ کہا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، توقف کیا ہے، لأنه نسب عدم صحت الی قول مصنف علیہ الرحمہ نے یہ لکھا ہے ایک قول نقل کیا ہے کہ فضولی کا وقف ٹھیک نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، انہوں نے کہا بعض نے کہا ہے، نسبت دی ہے ایک قول کی طرف۔ ولم یفت بشیء مصنف نے اپنی طرف سے کوئی فتویٰ نہیں دیا، یفت یعنی فتویٰ، سوری لم یفت عفوا ولم یفت بشیء مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی طرف سے کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ وقضا فی التذکرات اسی طرح علامہ الحلی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب تذکرہ میں بھی توقف کیا ہے، کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ وذهب جماعت من الفقہاء الی المنع ہونا لیکن ایک جماعت فقہا کی گئی ہے کہ جائز نہیں ہے ہونا وقف کی صورت میں کیا کرنا؟ فضولی کا وقف کرنا۔ ولو اعتبرنا فیہ التقرب قوا المن شہید ثانی فرماتے ہیں اگر ہم تقرب معتبر قرار دیتے ہیں وقف میں، اگر وقف میں تقرب معتبر قرار دیتے ہیں تو تقویت اسی بات کو ہے کہ پھر فضولی کا عقد وقف کرنا صحیح نہیں ہے، ممنوع ہے، کیوں؟ لعدم صحت تقرب میں ملک الغیر غیر کی ملکیت کے بارے میں قربت کرنا ٹھیک نہیں ہوتا، مال غیر کا ہے قربت یہ حاصل کر رہا ہو یہ صحیح نہیں ہے، لہذا بہتر یہی ہے کہ ممنوع ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔